عباس واپس چلا جائے نہیں تو مارا جائے گا۔ عباس نے گھوڑے کو کہا نہیں چل، گھوڑا چلا۔ عباس نے کہا نہیں چل، گھوڑا چلا۔ چلتا چلتا عمرہ میرا لکھا جو اس بندے کی حالت تو سنی ہے میں۔ عباس کا گھوڑا چلتا چلتا اسی شخص کے قریب آیا، یوں علماء والا دیکھ کر کہتا تو نے کہا عباس واپس چلا جائے تو مارا جائے گا۔ زبان حلق سے جا لگی، جی 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 میں نے کہا علی کی عزت کی قسم ہے عباس نے یوں گریبان سے پکڑا، ہوا میں بلند کیا۔ عباس مسکرا فرماتے تو نے کہا واپس چلا جائے تو مارا جائے گا۔ 10 لاکھ بندہ موجود ہے، 20 لاکھ ہاتھ موجود ہیں، 10 لاکھ تلواریں ان کے پاس موجود ہیں، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تو نے کہا عباس واپس چلا جائے تو مارا جائے گا۔ میں علی کا شعر تجھے کہہ رہا ہوں 10 لاکھ میں سے کسی کو بلا تجھے چھڑا کے لے جائے۔ بسم اللہ، جو عباس کی مرید بیٹھے ہو صدا سلامت ہو۔ تو نے کہا واپس چلا جائے تو مارا جائے گا۔ میں عباس سے لے گیا 10 لاکھ میں سے کسی کو بلا تجھے چھڑا کے ہی لے جائے۔ دیکھ کر کہتے ہیں عباس اتنا مان، اتنا فخر۔ عباس کہتے ہیں جاہلو چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے۔ ہم بولے جے میں آخری 2 کی پڑھ کے تو ذکر مصائب کرنا ہے، 2 مصرے میرے اشعاروں سے پھر بولے جے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے۔ عباس مسکرا فرماتے میں وزیر حسین اور مشیر حسن اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے۔ میں روک کے اس لیے کیا تو سمجھا کے بولا چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے۔ میں وزیر حسین اور مشیر حسن اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے۔ مسکرا فرماتے اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے، اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے۔ تیسری سطر سننا لطف آئے گا انشاءاللہ، اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے۔ مسکرا فرماتے نہ گناہوں کی حد نہ قدر کی سند۔ سمجھ گئے ان کی مہربانی کو نہیں سمجھے، مولا ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ گناہوں کی حد نہ قدر کی سند، پھر بلجتے ہو تطہیر کے شعر سے۔ میں مصرع پردے کے ساتھ پڑھ جاؤں گا، اللہ جانے کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا۔ پھر بلجتے ہو تطہیر کے شعر سے۔ عباس مسکرا فرماتے ہیں شہر اسیا کے ابتر مکینوں سنو تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر سے۔ عباس کہتے ہو جاہلو موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں، کانپتی ہے قضا میرے احساس سے۔ احمق کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس سے۔ آخری کی بالکل آخری فضائل اس جگہ عباس تلوار بھی ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں، ہم 10 لاکھ تو اکیلا، اتنے بڑے بڑے نام منت کر رہا ہوں یہ مثال آیا نہ کرنا، پورے کلام کی جان ہے اس مصرے میں۔ ہاتھ باندھو، بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے۔ عباس تلوار بھی نہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ عباس مسکرا فرماتے ہیں اگر میں اپنی پہ آ جاؤں نا تو تم لوگ جانتے نہیں میں کر کیا سکتا ہوں۔ دیکھ کر کہتے ہیں عباس کیا کر سکتا ہے؟ عباس مسکرا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کے حدوں سے گزر جاؤ گے۔ اور چوتھا مصرع سنے جے حسین بادشاہ دی واسطہ جے میں ہاتھ بن کے منتاں پہ کرے نا میرا چوتھا لفظ ضائع نہ کرے جے اب تھوڑا نوکرا پترا بلا تھوڑا ہاتھ بن کے منت پہ کرنا۔ عباس مسکرا فرماتے اگر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے۔ المولا مسکرا فرماتے اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے۔ یا تو تھک گئے یا تیری سمجھ نہیں آیا، اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے۔ عباس مسکرا فرماتے تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو۔ شادی لفظ سویا لیکن پہنچو کی چاہیے۔ عباس مسکرا فرماتے تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو۔ ایک بندہ دیکھ رہے تھے عباس عجیب عدالت ہے تیری تو ہمیں تلوار نہیں اٹھانے دے گا۔ عباس کہتا چلو اٹھا لو، تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے؟ تیغ ہی نہ چلے تو تیغ ہی نہ چلے جو سمجھ گیا بات سنا آپ کو سلام
کی حیبت سے مر جاؤ گے، تم نے ہتھے کی حیبت سے مر جاؤ گے۔ علی کا شعر مسکرا کے فرماتے ہیں کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے۔ دوسرا ہمیں شبیر ہے ساتھ میں، حسین نے لڑنے کی اجازت دی ورنہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، دوسرا ہمیں شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہے اور آ جائے روحیں میرے ہاتھ میں۔ حسین کی قسم ہے یہ ہمارا وہاں ملوں کو مومنہ بھی جتنا بھی دور نہ سب کچھ نہیں۔ ہاں میری اپنی بکار کا کوئی اوقات نہیں، بہن کی براد یا تھا میں اکثر ممبر پہ آخر رہنا حسین میری قسمت میں کچھ اس طرح سے چھا گیا، میں ادرا سا ایک نوکر تھا ممبر پہ آ گیا، میری بات خود کوئی اوقات نہیں، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرا عمر شمشیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہیں اور آ جائے روحیں میرے ہاتھ میں۔ مردوں میں سے جیسی وفا علماء والے نے کی ہے کسی نے نہیں کی۔ دل تھا شہادت ہو غازی کی، میرا دل تھا ذہن تھا، لیکن جو سید عطا کر دیتے وہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ مردوں میں سے ایسی وفا کسی نے نہیں کی، میرا دل چاہتا ہے عورتوں میں سے جو وفادار ہے جسے عباس وفادار کہے اس بیوی کا مصائب فرق۔ بزرگ بیٹھے میں سید نہیں ہوں، ہاتھ مارتا جتنے سید بیٹھے، سید بالخصوص کبھی فضا کو دائی نہ کہنا، کبھی نہیں کہنا، جسے زینب جیسی مستور ماں کہے۔ بھائی جان جب آخری وقت ہے نا محمد مصطفیٰ کا، سرکار فرماتے ہیں فضا تیری زندگی گزر گئی ہمارے دروازے پہ، فضا تیرا سارا کچھ تم نے چھوڑ دیا ہمارے دروازے پہ آ کے، فضا کچھ مانگ، میرا آخری وقت ہے، ہاتھ باندھ دی تھی تیرا دیا ہوا بہت کچھ ہے، نہیں فضا آج میرا دل کرتا ہے تو کچھ مانگ، میں نے دل کی کہتی ہے دینا چاہتی ہے نا، اگر دینا چاہتا تو زندگی بڑھا۔ محمد دیکھ رہے ہوتے اتنی عمر گزر گئی ہے، اب پھر زندگی دیکھ رہے تھے تہجد کی نماز کے وقت دو بہن بھائی جو ہے نا وہ اکیلے بیٹھ جاتے ہیں مصلی پہ، بہن بھائی کی گردن چومتی ہے، بھائی بہن کی ردا چومتا ہے، دیکھ کر کہتی ہے گھبرا نہیں تیرا نام میں شام میں بچا دوں گی، میں اپنی چادر لٹا دوں گی۔ وہ بھائی رو رو کے کہتے ہیں مجھے بچا نہ بچا، دعا مانگ تیری چادر بچ جائے، مجھ سے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ کربلا کا سارا منظر، حسین بادشاہ شہید ہو گئے، لوٹ لیا ظالموں نے سیدادیوں کو، ایک گچھڑی پھینکی بھائی جان، گچھڑی پھینکی باہر، جو بھی دیکھ کر کہتی ہے ماں مجھے شک پڑتا ہے ظالموں کو ترس آ گیا، مجھے لگتا ہے چادریں لٹانے کے لیے آئے، جا باہر چادریں پڑی، چادریں پکڑ کے لیا، علی کی عزت کی قسم ہے مشکل سے فضا نے گٹھڑی اٹھائی، اندر آئی، گٹھڑی رکھ کے کہتی ہے زینب، گٹھڑی آ گئی، دیکھ کے کہتی ہے ماں کیا ہے، لوگ کہتی ہے چادریں نہیں ظالموں نے زنجیر بھیج دی۔